بدترین اعتراف کون سا اعتراف ہے؟ بدترین محرومی کون سی محرومی ہے؟ بدترین محروم وہ شخص ہے جو اپنوں کی نصیحت سے محروم ہو جائے. اس لیے نہیں کہ اس کے اپنے نہیں ہیں، اپنے ہیں لیکن وہ اپنوں کی نصیحت پر دھیان دینا نہیں چاہتا. نہ اساتذہ کی، نہ والدین کی، نہ مرشد کی، نہ علماء کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ دوستوں کی. ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے اس کی عادات کو دیکھتے ہوئے. یار ہم اسے نصیحت کرتے ہیں تو یہ آگے سے بگڑ جاتا ہے. وہ آپ کو جلتا مرتا گناہوں میں لت پت دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ بندہ الجھ پڑتا ہے. اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں ہے. میرے سمے جس کے اندر جتنی عادت ہے وہ اس کو کھرچ ڈالے. اس سے بڑی بد نصیبی کوئی اور نہیں ہے. اگلا سوال، بدترین اعتراف کون سا اعتراف ہے؟ یہاں کا اعتراف پہ آپ چھڑ جاتے ہیں. یہاں تو بڑے بڑے وعدہ معاف شاہی گواہ بن جاتے ہیں بھائی. یہاں تو نظریہ ضرورت ہر جگہ چل جاتا ہے. لیکن بدترین اعتراف قیامت کا اعتراف ہے جب بندہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا آج یوں گمراہ نہ ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا آج گمراہ نہ ہوتا. اس سے بڑا کوئی اعتراف نہیں ہے، بدترین اعتراف ہے. کیوں؟ اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بدترین ہار کون سی ہے؟ دنیا میں ہار ہوتی بندہ جیت جاتا ہے، جیت جاتا ہے، ہار جاتا ہے. بدترین ہار وہ ہے جس کے بعد نہ جیت ہے نہ ہار ہے، ہار ہی ہار ہے. اس لیے قیامت کا نام ایک تغابن بھی ہے. تغابن ہار جیت کے فیصلے کو دن کو کہتے ہیں، یوم التغابن. بدترین ہار آنے والے اٹل دن کی ہار ہے، جو وہاں ہارا ہمیش کے لیے ہارا، جو جیتا ہمیش کے لیے جیتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم یہ وہ سوالات ہیں جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. محاسبہ کریں اپنا. اور آخری سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں، سماج کے اندر سدھار کی کوششیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ بندہ کوششیں کرتا ہے نا، ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں دراصل فرد اور معاشرے کو دونوں بھول جاتے ہیں. یا فرد اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، خود کو سدھارتا ہے لیکن معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا. یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے وہ معاشرے کو سدھارتا ہے لیکن خود کو سدھارتا، ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن خود کو سدھارتا نہیں ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. بڑا خطرناک ممبر ہے یہ، بندہ خود کے اور عمل نہ کرے. سماج کی سدھار کی کوششیں اس لیے ناکام ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، فرد، معاشرہ، ریاست، سیاست، قیادت، یہ آپس میں گندی ہوئی چیزیں ہیں. اصلاح کی کوششیں ان پانچوں سے جڑی ہوئی ہیں. اگر ایک شخص صحابہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن ریاست اس کو پکڑتی نہیں، گونگی بہری شیطان بن کے بیٹھی ہوئی ہے، پھر آپے سے لوگ باہر ہو کے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر قواریت تو آ گئی، بدامنی تو آ گئی. اس کی ذمہ دار پھر عوام نہیں، پھر ریاست ہے. ریاست ہوش کے ناخن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی بیٹیاں دیں، جن سے بیٹیاں لیں، ان پر ہم کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں. اس پر ریاست کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. قانون جب تک حرکت میں نہیں آتا تو سماج کے اندر جو سدھار کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، خود اس میں سیاست کا، ریاست کا، قیادت کا بہت بڑا حصہ ہے، فرد اور معاشرے کا تو ہے ہی ہے. یہ سارے سوالات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچے اپنے بارے میں کہ میں نے اپنا محاسبہ کتنا کیا ہے. میرا دین، میری دنیا کس کے لیے؟ صرف میرے لیے یا کسی کے لیے نہیں، یا سب کے لیے؟ میرا دین میری دنیا کے لیے یا میری دنیا بھی میرے دین کے لیے؟ وقت آنے پر میں دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا لیتا ہوں، یا وقت آنے پر میں دنیا کو چھوڑ کے دین کو لے لیتا ہوں؟ دین کے اندر تو دین دنیا دونوں ہے. دنیا کے اندر صرف دنیا ہے. خسرت دنیا والآخرہ وما علینا الا البلاغ.